بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق تو انسان کے دل سے ہے اور نظریے سے ہے اور عقیدہ سے ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، لیکن عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور ہمارے یہاں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ذات معبود ہے اور پوری دنیا اس کے لیے عابد ہے، پھر عبادت کے اندر نماز بھی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے۔ اس لیے آپ فرماتے کہ صلو کما رأیتمونی، نماز بھی اس طریقہ پر پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھو، تکبیر تحریمہ کس طرح ہوتا ہے اور قیام کی حالت کون سی ہوتی ہے اور رکوع اور سجدہ وغیرہ۔ تو 5 ارکان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہونا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہونا۔ یہ عقیدہ یہ سینے کے اندر رہتا ہے اور یہ نظریہ، اس کا تعلق انسان کے سینے کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ سینے میں کس کے ہے یا کس کے نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت کو بجا لاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو سمجھ لینا کہ اندر بھی ٹھیک ہے، اور باہر کچھ نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ اندر وہ سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں، اللہ ہی صرف معبود ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، عبادت کا طریقہ وہی بتائے گا، وہ قاصد ہے اور وہ ایک فرستادہ ہے اور سفیر ہے اللہ اور بندوں کے درمیان میں، ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر یہ چیز ہے، یہ عقیدہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کو بجا کیوں نہیں لا رہے؟ اس وجہ سے اس عقیدے سے ہٹ کر کے پھر 4 چیزیں، ان کا تعلق انسان کے جان اور مال کے ساتھ ہے۔ نماز کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے، باقی زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اور حج کا تعلق جان اور مال دونوں کے ساتھ ہے۔ عقیدہ توحید سے ہٹ کر کے پھر نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں کو اللہ پاک نے ابتدا میں بھی آپ حضرات پڑھتے رہتے، ابتدائی سطروں میں قرآن پاک کے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین وہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو چیز ان سے غائب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے،
وہ محمد کے کہنے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر پورے یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز بھی قائم رکھتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ تقریباً قرآن پاک نے 32 مقامات میں زکوٰۃ کو نقل کر دیا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے 2 بچے جڑوے پیدا ہوتے تو ان کو جڑوا کہا جاتا ہے، تو علماء اور مفسرین کی اصطلاح میں زکوٰۃ اور نماز دونوں کو جڑوا کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جڑوے ہیں۔ بہت کم ایسے مقامات ہوں گے کہ جہاں نماز کا ذکر ہو اور زکوٰۃ کا نہ ہو، اور زکوٰۃ کا ہو اور نماز کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ 32 مقامات پر تقریباً ایک ساتھ۔ یہی وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی مبارک آنکھیں جیسے اس دنیا سے بند ہو گئی تو مختلف قسم کے فتنے پیدا ہو گئے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ جناب ہم زکوٰۃ کو فریضہ نہیں مانتے، زکوٰۃ کوئی فرض نہیں ہے۔ ایک جماعت یہ بن گئی کہ ہم زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتے، وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب وہ فریضہ نہیں رہا۔ دوسری ایک جماعت کہتی تھی کہ فریضہ تو ہے لیکن ہم بیت المال کو نہیں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے۔ حکومت اسلامی ہوا کرتی تھی 800 سال 900 سال تقریباً ہماری حکومتیں، اب 1500 سال میں پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں شہباز شریف جیسے انسانوں پر ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے خدا نے ہمیں ادھر بھی پہنچا دیا۔ لیکن اسلامی حکومتوں میں یہ تھا کہ زکوٰۃ آپ کے سونا ہے، چاندی ہے، اسی طریقے پر اموال ظاہرہ، مال مویشی ہے اور زمینوں کی پیداوار، یہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اور بیت المال خود نگرانی کرتا تھا پھر کہ بیوگاں کہاں ہیں، یتیم بچے کہاں ہیں اور لاوارث قسم کے لوگ کہاں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے وظائف بھی بیت المال سے مقرر ہوتے تھے۔ یہ سارا کا سارا زکوٰۃ جمع ہوتا تھا بیت المال میں، اور بیت المال سے پھر یہ کہ جو امیر المومنین ہوتا تھا، چاہے وہ ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا علی ہے یا معاویہ ہے، یا اس کے بعد 800-900 سال تک جب یہ حکومتیں رہی تو وہ بیت المال کی طرف سے باقاعدہ بندے مقرر ہوتے تھے، مقرر ہوتے تھے گلی کوچوں میں کہ پتہ کرو کہاں کوئی بیوہ ہے، پتہ کرو کہ کہاں کوئی یتیم بچے ہیں اور لاوارث قسم کا کوئی آدمی ہے۔ بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی وظیفہ مقرر ہوتا تھا، غیر مسلم لوگوں کے لیے۔ یہودی کو بھی بھیک مانگنے کی اجازت نہیں، آخر آپ کی بھی عزت نفس ہے۔ عیسائی کو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں کہ آپ بھی تو ہمارے ملک کے باشندے ہیں اور عزیز ہیں، آپ کیوں بھیک مانگے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے ملک میں جب رہیں گے، ہم ان کو نیشنلٹی دیں گے تو ان سے ٹیکس لیتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے قدم قدم پر یہ بدبخت ٹیکس لیتے ہیں، یہ آپ کے ٹول پلازا والے، تو ان سے سالانہ کچھ پیسے ہوتے تھے یہود و نصارہ سے اور غیر مسلموں سے۔ مالدار قسم کا آدمی ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مہینے میں 4 درہم دے دے گا، اور درمیانہ قسم کا آدمی ہے وہ 2 درہم دے دے گا، یعنی سالانہ 24 درہم، اور غریب آدمی ہے عام کمانے والا ہے تو وہ 1 درہم دے دے گا، 12 درہم یہ پورے سال میں اس سے اس طریقے پر وصول کیا جاتا تھا۔ لیکن اب ایک یہودی وہ بھیک مانگ رہا مدینہ کے گلیوں میں، تو حضرت عمر نے اپنے قافلے کو روکا، روک کر کے فرمانے لگے کہ ملو اس سے پتہ کرو کیا ضرورت ہے آپ کو، کیا حاجت ہے۔ اب وہ بتا رہے کہ میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، مجبور ہو کر کے میں اس اسٹیج تک پہنچاؤں کہ بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر کے آنسو آ گئے، فرمانے لگے جب یہ جوان تھے تو ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے، اور یہ بھی عاجز ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم سے بھیک مانگے۔ جب یہ جوان تھے، طاقتور تھے، تو
تو ہم ان سے ٹیکس لیتے، جیسے کہ تاجر برادران کے غریبوں کے ٹیکس الگ ہے۔ اب تو ہم تو سارے کے سارے یہودیوں کی طرح یہاں وقت گزار رہے، ورنہ غیر مسلموں سے وہ اس قسم کے ٹیکس لیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، جب یہ جوان تھا، طاقتور تھا، تو ہم اسے ماہانہ سالانہ ٹیکس لیتے تھے، اور اب یہ بوڑھے ہو گئے اور اب یہ ہے کہ یہ ہمارے گلیوں میں بھیک مانگے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، اور اس کے پتہ کرو اس سے کہ آپ کے ماہانہ اخراجات کیا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا تھا بیت المال میں، باقاعدہ عاملین ہوتے تھے، مزدور ہوتے تھے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گلی کوچوں میں، علاقوں میں وہ گھومتے، ان کی تنخواہیں بھی وہیں سے ہوتی تھی۔ مجاہد جہادی کے لیے الگ، اور ہتھیار خریدنے کے لیے الگ، بیوگان کے لیے الگ، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے الگ، باقاعدہ وہ سارا کا سارا نظام اسی سے ہوتا تھا، ان کے لیے باقاعدہ سب کچھ مقرر تھا۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا پیسہ اللہ کے فضل و کرم سے، الیاذ باللہ، اللہ کو فضل و کرم میں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ بیوگان پہ خرچ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ بینکوں میں جو آپ کا پیسہ کٹتا ہے وہ بیوگان میں، نواز شریف بیوہ ہے، شہباز شریف بیوگان میں ہے، اور زرداری بھی بیوہ ہے، یتیم ہیں، یہ سارے کے سارے یتیم ہیں۔ اور ان کی جوا اور شراب نوشی پہ جتنا ہے، ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ پٹھانوں، کوئی بلوچ یا مسلمان، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ کی زکوٰۃ کا پیسے وہ اربوں خربوں کی تعداد میں جا کر کے ان منحوسوں کے پاس یہ زکوٰۃ کے پیسے چلے جاتا۔ باقی آپ کہیں گے کہ مولویوں نے کہا اجازت ہے، تو مولوی تو ملیں گے۔ اگر آپ مولوی کی بات کریں تو میں آپ کو ایسا مولوی بھی دکھاؤں گا جو کہتے ہیں زنا اس زمانے میں اجازت ہے، شراب کی اجازت، کتاب لکھی بغیر بڑی بڑی کتابیں۔ مولوی تو ہر زمانے میں ملیں گے۔ ایسا مولوی، یہ میری ذمہ داری آپ کو دکھانا کہ وہ بتائے گا کہ زنا کی گنجائش ہے اور شراب کی گنجائش ہے، اور بالکل ہے، بدکاری کی اجازت ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر زکوٰۃ کے مصارف ہے۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ایک دن کے کھانا تو موجود ہوں، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کو اور مسکینوں کو دے دو۔ والعاملین علیہ، ان پر جو مزدور مقرر ہوتے تھے کہ یہ مختلف علاقوں میں جا کر کے ماہانہ ان کی تنخواہ مقرر ہوتی تھی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن کمزور نظریے والے لوگ ہیں، ان کو کچھ دے دو تاکہ اسلام کو چھوڑ کر کے منحرف ہو کر کے کافروں کے پاس نہ جائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے باقاعدہ، آپ دیکھیں نا کہ کمال ہے جی۔ ایک گھر کے اندر، میں جانتا ہوں، ایک گھر کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، ایک بھائی رافضی ہے، ایک بھائی رافضی ہے، رافضی کے پاس خوب پیسہ ملتا ہے۔ رافضی تو آپ سمجھتے ہوں گے، میں شیعہ نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہوں رافضی کہہ رہا ہوں۔ تو رافضیوں کے پاس پیسہ خوب ہے، اور ایک بھائی گھر کا قادیانی بنا ہوا، ایک بھائی قادیانی بنا ہوا، تو قادیانیوں کے ہاں کچھ سے، اور ایک بھائی اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے وہ پیپل پارٹی میں، اور ایک بھائی مسلم لیگ میں، اور ایک خوار قسم کا ذلیل قسم کا ملاؤں کے پاس جمعیت میں۔ یہ اس کو وقت پاس کرنے کے لیے، تو اس لیے اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ جو لوگ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ابھی نیا نیا اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوبارہ کافر نہ بنے، ان کو کچھ دے دو، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ یا جو لوگ سرحدوں پر ہیں، آپ کے انڈیا بارڈر پر جو مسلمان ہیں، ان کو کچھ دے دو، ان کو کچھ دے دو تاکہ آپ کی جاسوسی نہ کریں۔ جو انڈیا بارڈروں پر رہ رہے ہیں ان کو کچھ دے دو، جو مسلمان، آپ ان کو دیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کے خلاف وہ انڈیا کی جاسوسی نہیں کریں گے،
ورنہ اگر انڈیا ان کو پیسے دے دے گا تو پھر آپ کے خلاف، آپ کے مسلمان، آپ کے بارڈر والے وہ آپ کے خلاف وہ کریں گے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ سلسلہ تو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کوئی پولیس میں ہے اور کوئی کسی سرکاری محکمے میں ہے اور کوئی فوج میں ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ یہاں کی تنخواہ بھی لے رہے اور انڈیا سے بھی لے رہے۔ کمال کمال۔ جو قرآن نے یہ کہا کہ کتے کے منہ میں جب ہڈی ہوگی نا بھونکنا بند کر دے گا۔ کتے کو ہڈی پھینک دو بس منہ میں لے لیا تو پھر بھونکنا بند کر دے گا، اور نہیں تو اس قسم کے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف جاسوسی کریں، اسلامی حکومت کے خلاف، مسلمانوں کو نقصان، ان کو کچھ دے دو، چاہے وہ آپ کے مسلمان ہوں یا کافر ہوں بارڈروں پر، ان کافروں کو دے دو تاکہ وہ اسلام سے مانوس ہو کر کے آ جائیں، وہ دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کافروں کو کچھ، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں فرمایا کہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہے، یہ رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ان کا صدقہ بند کر دو۔ کافروں کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد، ہدایت ایمان آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کریں گے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ باقی اللہ کتوں کو خنزیروں کو کھلا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ دو، نہیں، اس کی اجازت نہیں آپ کو۔ چنانچہ اب مسئلہ شرعی یہی ہے کہ آپ اپنا صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ تو کافروں کو نہیں دیں گے، ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، باقی نفلی صدقات سے بھرپور خوب بڑھ چڑھ کر کے ان کے ساتھ تعاون کر لیں۔ ہندو، یہود و نصارہ نفلی صدقات ان کو دے سکتے، آپ زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دیں گے، صدقۃ الفطر کی رقم آپ ان کو نہیں دیں گے۔ یہ اس ممانعت پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ان کو کچھ نہ دو، تو تنبیہ آ گئی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ کو تنبیہ آ گئی میرے پیارے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت آپ کے ذمہ پر نہیں ہے، ایمان آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کیسے بند کر دیں گے صدقات کو؟ جانے دو، ان کے ساتھ تعاون کرے لو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو عاملین ان پر مکن، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، کہیں کوئی غلام ہے، کسی کی غلامی میں پھنسا ہوا ہے، اس زمانے میں ہوتے تھے تو غلامہ ہوتے تھے، آج تو ہم سب کے سب غلام ہیں، لیکن اگر کوئی غلام ہے، غلام وہ اپنے آقا سے طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا، مجھے آزاد کر دو، تو شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کو ہم دے دیں، خود غلام خرید کر کے آزاد کر دے، یا مکاتبت کس نے بدلے کتابت طے کی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو۔ والغارمین، اور قرض داروں کے ساتھ زکوٰۃ کے پیسے، صدقۃ الفطر کے پیسے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن یاد رکھ لینا دو قسم کے قرض ہیں، ایک خرافات والے قرضے، تجارت والے قرضے، اور ایک اپنے گھر کی ضروریات والے قرضے۔ جو گھر کی ضروریات میں قرضہ لے کر کے ڈوبا ہوا ان کو زکوٰۃ صدقۃ الفطر دیں گے آپ۔ جو اپنے گھر کے اخراجات میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، مکان کے سلسلے میں، غریب کا گزارے کا مکان بھی نہیں ہے، ضروری مکان، اپنے مکان کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں اور کپڑوں کے سلسلے میں جو قرضہ لیا ہے، تو اس قرض دار کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ قرضوں میں اگر ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس نصاب موجود نہیں ہے، باقی جو قرضے تجارت کے لیے، ایک آدمی کے پاس 40-50 کروڑ کی فیکٹری موجود ہے اور اس نے 1.5 ارب کی ایک اور فیکٹری قرض پر لگا دی ہے، 40-50 کروڑ کی فیکٹری اس کے پاس موجود ہے، 20 کروڑ کی 10 کروڑ کی فیکٹری موجود ہے، 20 کروڑ کی قرضہ لے کر کے ایک اور فیکٹری لگا دی اور 1 ارب کی اور لگا کر، اس طرح اگر آپ قرضے میں دیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ شہباز شریف بھی قرض دار ہے، نواز شریف بھی قرض دار ہے، حاجی زرداری صاحب بھی قرض دار ہے، فضل الرحمان بھی قرض دار ہے، ہم سارے کے سارے قرض دار ہیں۔ اس لیے وہ قرضے جو قرضے آپ کے گھر کی ضروریات کے لیے ہوں، میرے کپڑوں کے سلسلے میں، پھر کپڑے کتنے؟ صرف 3 جوڑے، 3 جوڑوں سے زائد اگر کوئی آدمی
اس کی اجازت نہیں ہوگی. وہ اگر اس قسم کا قرض لیتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہوگی. اس وجہ سے والغارمین جو قرض میں جو ڈوبے ہوئے قرض داروں کے ساتھ صدقۃ الفطر کی رقم ان کو دے سکتے ہیں, زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ, اور مجاہدین کو دیں گے. اب مجاہدین فلسطین والے رہ گئے, مجاہدین فلسطین والے اللہ کا بھلا کر رہ گئے. وفی سبیل اللہ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کا مصرف کہ آپ زکوٰۃ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں, مجاہدین کو دے دیں گے جو جہاد کے لیے, جیسے افغانستان کا جہاد تھا. فلسطین والے ابھی تک یہ ہے کہ وہ حقدار ہے اس کے, شام والے اس کے حقدار ہے کسی حد تک. لیکن اللہ کے لیے آپ حضرات اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ رافضی کے ٹرسٹ, ان کو آپ لوگ دے رہے ہیں, ٹرسٹ والوں کو دے رہے ہیں خدا کے لیے اس قسم کے. ہاں بعض ٹرسٹ ہیں جیسے کہ بیت السلام والے ہیں, الامہ ٹرسٹ والے ہیں, الخیر ٹرسٹ والے ہیں, کچھ حضرات ہیں واقعتاً وہ کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو جزا خیر دے. ہمارے شاگرد بیت السلام والے یہ تقریباً 20-30 ممالک میں, الامہ والے خود ہمارے اپنے لوگ ہیں اور وہ 20-30 ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور واقعتاً صحیح کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ یہ کہ تعاون کریں. لیکن آپ کے پیسے کو لے کر کے جو آدمی رافضیت کے پرچار کے لیے اس کو خرچ کرے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ رافضیت کے پرچار کے لیے, اور یہ کہ دین دشمنی کے اندر, اور ان پیسوں سے آپ کے ہتھیار خرید کر کے ملک کے اندر بدامنی, تباہی. اور لوگ ہمارے چونکہ سوسائٹیوں تک کسی مولوی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. بڑی بڑی جو سوسائٹیاں ہوتی ہے یا بڑے سرکاری ادارے جیسے ملیر کینٹ کا علاقہ ہے, اس میں تو کوئی مولوی جا بھی نہیں سکتا, مکھی بھی جا نہیں سکتی. وہاں پر فرشتے رہتے, جو لاکھوں کی آبادی ہے, لاکھوں کی آبادی. وہاں پر تو عام غریب آدمی جا نہیں سکتا, وہاں کوئی عالم جا نہیں سکتا, وہاں کوئی مدرسے کا سفیر جا نہیں سکتا. اس وجہ سے وہاں کیا ہے, وہاں وہی لفنگے قسم کے, بے دین قسم کے لوگ جو مختلف ٹرسٹوں کے اور ایک تجارتی ایک سلسلے کا وہ چلے جاتے ہیں. کروڑوں روپے. مجھے ایک بندے نے خود کہا کہ مولوی صاحب یار آپ مدرسہ بناؤ, کالج نما, کالج اس میں جانا, میں 5 ارب روپے آپ کو بھی دیتا ہوں. مدرسہ بناؤ اور انگریزی اس میں سن. میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ مجھے جو ہے ان دنوں سے پہلے, اور اس میں میرے ساتھ ساتھی بیٹھے تھے, انہوں نے ہماری دعوت بھی کر لی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جی ڈی سی پتہ نہیں وہ جی ڈی سی کے بارے میں بتایا کہ ایک ہفتے کے اندر 13 ارب روپے اس کو ملے. میں نے کہا کہ میں مدرسہ بناؤں اور اس میں کالج اور یونیورسٹی الحمدللہ ہمارے ملک میں ہے, زکوٰۃ کے پیسے کالج میں لگا دوں, اور میں خود, اور مولوی بنو گے تو کیا کھاؤ گے؟ جتنا میں کھاتا ہوں کسی کا باپ بھی نہیں کھاتا, ہم خوب کھاتے. ہم مولوی بن کر کے ایسے کھا رہے ہیں تو خوب کھا رہے. مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے؟ کیا کھائیں گے؟ روٹی کھائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ آپ کیا کھاتے؟ گھاس کھاتے. اور مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے؟ کہاں سے کھاؤ گے؟ منہ سے کھائیں گے. تو کہاں سے کھاتا؟ فضول قسم کی باتیں کر لیتے. گزارش یہ تھی کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس, اور سونا 7.5 تولہ, اور پیسہ 1,80,000 آپ کا نصاب ہے زکوٰۃ کا. 1,80,000. ہمیں یاد ہے کہ سبحان اللہ وہ 4 ہزار 6 ہزار پہ نصاب شروع ہوتا تھا, وہ خوب یاد ہے, 4,000 6,000 پہ. اب اللہ کے فضل سے 1,80,000 پہ نصاب. چاندی کی قیمت 1,80,000 تک, 52.5 تولہ چاندی. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے, اس کا 40واں حصہ سال کے گزر پہ دینا ہے. خواتین کے, خاتون پر مستقل جس کی زیورات ہے, خاتون پر خود مستقل زکوٰۃ ہے, زیورات کی زکوٰۃ ہے. وہ زیورات رکھی ہوئی ہے تب بھی ان میں زکوٰۃ ہے. وہ تجارت کے لیے نہیں ہے. آپ کہتے کہ وہ خاتون تو کماتی نہیں ہے, کچھ بھی کرے اصل پیسہ تو ہے یہی سونا اور چاندی ہے. 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی, یا 1,80,000
یہ احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں 1,80,000، یا یہ ہے کہ کچھ سونا کچھ چاندی دونوں کو ملا کر کے فرض کر لو کہ 2 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے. اب سونے کا نصاب بھی پورا نہیں ہے، چاندی کا نہیں ہے، لیکن ان کی قیمت ملا کر کے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. خالص اگر سونا ہے 7.5 تولہ، خالص چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، اور خالص صرف پیسہ ہے، اور پیسہ ہے تو پھر میں نے عرض کیا کہ پیسہ 1,80,000. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے 2 تولہ فرض کر لو اور چاندی ہے، تو سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر کے چاندی کی قیمت بنتی ہے. یا اگر کسی کے پاس سونا ہے اور ادھر سے کچھ پیسے ہیں جو اس کے حاجات اصلیہ سے زائد ہیں، 2,000 روپے 1,000 روپے ہیں، تو اس کو ملا کر کے اب اس سونے کو ملا کر کے چاندی کی قیمت لگائیں گے. چاندی کی قیمت لگا کر کے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یا مال تجارت ہے کسی کے پاس، پلاٹ اس نے خریدا ہے، پلاٹیں خریدی ہیں، دبا دبا کر کے زمینیں خریدی ہیں پلاٹیں، اور یہ بھی تجارت کے، ان کی قیمت پلاٹوں کی بھی چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے 1,80,000. یہ سب کو ملا کر کے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک پلاٹ آپ خرید رہے ہیں 10 لاکھ میں، آج خرید رہے ہیں، خریدا آپ نے 10 لاکھ، سال اس پہ گزر گیا، اب اس کی موجودہ مالیت اور اس کی موجودہ مارکیٹ وہ 50 لاکھ کی ہے. 10 لاکھ میں آپ نے خریدے ہیں، 50 لاکھ، اب اس کے 1 سال گزرنے کے بعد مارکیٹ اتنی بڑھ گئی اور ایسی روٹ پہ وہ جگہ آ گئی کہ اس کی قیمت کروڑ بن گئی. آپ کو پورے کروڑ اور 50 لاکھ کی زکوٰۃ دینی. قیمت خرید اس کی 10 لاکھ ہے، لیکن اب موجودہ اس کی قیمت فروخت مارکیٹ اتنی بڑھ گئی کہ 50 لاکھ یا کروڑ تک اس کی پہنچتی ہے. اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. اب 7.5 تولہ کسی کے پاس سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ 1,80,000، تو اس پر زکوٰۃ. اور یا کچھ سونا کچھ چاندی اور کچھ پیسے جو چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا کچھ سونا اور کچھ پیسے چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا مال تجارت ہے، تجارت کے پلاٹ ہے یا دیگر سامان ہے، ان کی قیمت چاندی کی قیمت بنتی ہے. اس بندے کو جن کے پاس یہ نصابوں کی یہ تفصیل موجود ہے، اس کو زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے، قربانی بھی اس پر لازم ہے، صدقۃ الفطر بھی اس پر لازم ہے. اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے. جس کے پاس یہ نصاب موجود ہے اس کو زکوٰۃ بھی اس پر لازم، قربانی بھی اس پر لازم، صدقۃ الفطر اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ معصوم بچوں کی طرف سے. بیوی کی طرف سے بیوی کا صدقۃ الفطر نہیں ہے، بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر نہیں، باقی اس کو راضی کرنے کے لیے کر دیں اور اسے اجازت لے لیں، اس کو اطلاع کر دیں کہ آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر. بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر، شوہر کا بیوی پر یہ نہیں ہے. زکوٰۃ خود بیوی کے پاس جو زیورات ہیں وہ خود دیں گے. یہ نصاب جس کے پاس موجود ہے، صدقۃ الفطر، قربانی، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ کیا ہے، یعنی زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے. دوسرا ایک نصاب اور ہے، دوسرا ایک نصاب ہے، وہ نصاب یہ ہے کہ کسی کے پاس 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہیں، 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، سونا نہیں کہہ رہا ہوں، چاندی نہیں، 1,80,000 بھی نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں 3 جوڑوں سے زائد اگر کسی کے پاس کپڑے موجود ہیں، پیسہ میسا نہیں ہے، گھر کے اندر فرنیچر ہے جو عام استعمال کی اس کی نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے وہ 6 برتن استعمال کرتے، لیکن ماشاءاللہ ایسے الماریوں میں سجا کر کے اس نے برتنوں کے سٹوں کے سٹیں رکھی ہے. اور کمبل خود اس بخیل کے اللہ کے فضل سے کوئی اس کا مہمان آتا ماتا کچھ بھی نہیں ہے، خود اور وہ اور اس کی بیوی 3-4 کمبل، لیکن کمبلوں کے کمبل اس نے رکھ دیے. فرنیچر اس کے پاس ہے، فرنیچر اس کے پاس ہے، نمائش کے سامان اس نے خوب رکھا ہوا ہے. یہ 3 جوڑوں سے زائد کپڑوں کی قیمت لگے گی، 3 جوڑوں سے زائد کپڑوں کی قیمت لگے گی، زائد فرنیچر کی قیمت لگے گی، الماریوں کی قیمت لگ جائیں گی جو اس کے عام استعمال کی نہیں ہے، جو عام استعمال کی نہیں ہے. ان سب کی قیمت لگا کر کے، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سونا نہیں اس کے پاس،
چاندی نہیں، پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن زائد فرنیچر ہے اس کے پاس، وہ نام نمود کے لیے، نمائش کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو دکھا ہوتا ہے۔ ہمارے بلوچوں میں اور سندھیوں میں اور پٹھانوں میں ماشاءاللہ گھر ایسے سجا کر کے رکھا ہے ماشاءاللہ، یہ کہ برتنوں کی سٹوں کے سٹیں، کمبلیں 10 15 کمبل ماشاءاللہ، ایسے لگتا ہے کہ حاتم طائی ہے، اس کے پاس مہمان اس طرح آ رہے ہیں کہ مہمان آ رہے، کوئی مہمان نوازی کوئی بھی نہیں آتا، یہ سب کچھ اس نے رکھا۔ 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، ان سب کی قیمت لگے گی۔ اب اس بندے پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، قربانی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر بھی ہے اور قربانی بھی، جہاں سے چاہے قرضہ کرے، جس طریقے پر وہ قرضے کی بات ہے، مولانا قرضہ کرے، قرضہ بیوی کو تو یہ اللہ آپ کا والا، اس کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ 200 روپے صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر تو 200 ہے، 2.25 سیر گندم کے 200 روپے۔ اب 200 روپے اس کے لیے پیدا نہیں ہو رہے، لیکن عید کے موقع پر بیوی کے لیے کپڑے بھی نہ لے اور شاپنگ کا سلسلہ نہ کرے، پھر دیکھ لینا اس کو کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کی شکل بگاڑ کر کے اس کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے۔ اس وجہ سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ صدقۃ الفطر یہ جو 200 روپے ہم آپ کو بتاتے ہیں لازم ہے، یہ گندم کی قیمت کے لحاظ سے، یہ گندم کی، اور اگر کھجور کی قیمت آپ لگائیں گے تو پھر یہ کہ 600، اور اسی طریقے پر یہ کہ 5-5 ہزار روپے اجوا کھجور کے اگر آپ لگائیں گے نا، تو پھر یہ کہ کھجور کی قیمت، کشمش کی قیمت لگائیں تو آپ ایک آدمی کے 1200، 1500، 2000 بھی آپ صدقۃ الفطر دے دے۔ آخر میں کپڑے ایک دے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کوئی سا بھی کپڑا میں گزارا کر سکتا ہوں، لیکن مولوی صاحب کو جا کر کے دیکھ لو، کارٹن ہی کارٹن مولوی صاحب خریدتا ہے۔ پھر یہ بھی مشہور ہو گیا کہ صدقۃ الفطر کی رقم اور زکوٰۃ کی رقم وہ امام صاحب کی تنخواہ میں دے رہے، خبردار امام کی تنخواہ میں اس کی اجازت نہیں۔ امام واقعتاً اگر مستحق ہے، امام صدقۃ الفطر اور اسی طریقے اور زکوٰۃ کے اگر مستحق ہے اور خود اس کے پاس خود نہیں، وہ امام صدقۃ الفطر لے سکتا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے جس کے ذمہ خود صدقۃ الفطر نہ ہو۔ وہ امام صدقۃ الفطر لے سکتا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے جس کے ذمہ خود اپنا صدقۃ الفطر بھی اس پر لازم نہ ہو۔ اب ایسا امام پیدا کر کے دکھا تو دو۔ جب وہ خود صدقۃ الفطر دے رہا ہے تو صاحب نصاب ہے، بیوی کی طرف سے دے رہا ہے، بچوں کی طرف سے دے رہا ہے تو صاحب نصاب ہے۔ جب صاحب نصاب ہے تو لے نہیں سکتا۔ ہمارے حضرات، سیاسی حضرات، وہ ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ بابا علماء اگرچہ صاحب نصاب ہوں، علماء اگرچہ صاحب نصاب ہوں، مولوی، تو ان کو اس حیثیت سے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس حیثیت سے تو آپ ان کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہ دیں، لیکن اس حیثیت سے زکوٰۃ کے پیسے مولوی کو دے دیں، اس حیثیت سے کہ وہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے شانہ بشانہ وہ بھی ترقی کے راہوں پر گامزن ہو، ہمارے ساتھ برابر چل سکے، اس اعتبار سے مولوی کو دے دے۔ یہ ساری مکاریاں ہیں، یہ ساری مکاریاں ہیں۔ اس قسم کے جو ہے نا ڈھکوسلے نہیں چلیں گے، ان ڈھکوسلوں کے نہیں۔ مولوی بھی اگر، وہ کون سا مولوی ہے کہ جس کے پاس 3 جوڑ ان سے زائد کپڑے نہ ہوں؟ کون سا مولوی ہے؟ بہت کم دیہاتوں میں تو الحمدللہ ہے، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ خیبر پختون میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ میں واقعتاً کچھ علماء ہیں قربان جاؤں پر۔ اصل تو انہی کا اخلاص ہے، اصل تو انہی کا کام ہے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ باقی میں عرض کر رہا ہوں کہ جن پر خود صدقۃ الفطر واجب ہے اور صدقۃ الفطر کی رقم موجود ہے، ان کے پاس وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کی رقم بھی نہیں لے سکتے، قربانی ان کے ذمہ پر واجب ہے۔ اس لیے امام صاحب کی تنخواہ میں، مؤذن صاحب کی تنخواہ میں صدقۃ الفطر کی رقم دے دینا یا زکوٰۃ کی رقم دے دینا، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے اندر اب تو چونکہ یہ کہ آج 27 ہے، عام طور پر لوگ آخری دنوں میں صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے صدقۃ الفطر چاہے آپ نماز عید سے پہلے ادا کریں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، اور نماز عید کے بعد شوال کے مہینے میں کسی دن بھی آپ ادا کریں گے، اس کے بعد بھی ادا کریں گے، آپ کے ذمہ پر لازم، ورنہ آپ کے روزے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ صدقۃ الفطر لازم اور واجب ہے، وہ ادا کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے
نماز عید سے پہلے ساتھ ہی ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کریں، اور اس کے مستحق زیادہ سے زیادہ ہے، اس کے کما حق و مستحق آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، پھوپھی، خالہ، چچا زاد بھائی، اور اسی طرح پھوپھی زاد بھائی جو اپنے یہ کہ بھتیجے بھانجے جو کہ واقعتاً اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ مستحق ہے اور ان کے پاس نصاب، آپ کے ہمسائے والے وہ خود ہی اس کا زیادہ حقدار ہے، آپ کے ہمسایہ خود ہی اس کا حقدار ہے۔ اور ویسے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا، اللہ کے لیے اپنے محلے میں ادھر ادھر دیکھ لو، یہاں سے اس گھر سے آپ نکل کر کے عیدگاہ جا رہے ہیں، آپ کے ادھر بھی ایک گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، آپ کے بچے کپڑے پہن کر کے جا رہے ہیں، آپ کے ہمسائے والے دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں آئس کریم ہے، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں اللہ کا غبارے ہیں، آپ کے بچوں کے کپڑے ایک سے ایک کپڑے ہیں، اور وہ بچے میرے بچوں سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں، اور وہ آہیں اس طرح بھرتے ہیں، ایسے کر لیا۔ یہ ملک تو اسی سے تباہ ہو گیا ہے نا، یہ ملک تو اسی سے تباہ ہو گیا، اللہ نے تباہ کر دیا ہے اس کو۔ یہاں احساس والے تو ہے نہیں نا ہم لوگ، بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو باہر کے جو فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، باہر فروٹ، کہتے ہیں یہ فروٹ بھی نہ کھایا کرو، کہتے ہیں ان میں برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کی نورانیت ختم، اس لیے کہ فقیر لوگ جب وہ آپ کے ریڑیوں پر مالٹا بک رہا ہے، کیلے بک رہے ہیں، اور اسی طریقے پر اللہ کو بھلا کریے کہ سیب بک رہا ہے، قسمی قسم کے فروٹ بک رہے ہیں، ایک غریب وہاں سے فقیر گزر کر کے وہ کہتا ہے اللہ، لوگ تو کھانے کے بعد فروٹ کھا رہے اور ہمیں تو خشک روٹی بھی نہیں مل رہی، میرے بچوں کو خشک روٹی بھی نہیں مل رہی۔ میں قطر گیا 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اللہ وہ ہمارے بلوچ برادری ہے، جیسے یہ مدرسے کی جگہ سے بڑی جگہ ہے ابو حامور، اس ابو حامور کے اندر عید سے 1 رات پہلے یا 2 رات پہلے شوہر نے بیوی سے کہا کہ ابو حامور والے سارے مزے لے رہے ہیں، قرضہ کر کے میں گھر کو چلا رہا ہوں، اب سب نے جواب دے دیا ہے، سب نے جواب دے دیا ہے، مجھے کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور عید کے میرے بچوں کے کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے بچوں دوسرے کے بچوں سے خوبصورت بھی ہے، کہا کہ لوگ قرضے دینے کے لیے تیار بھی نہیں، میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، آپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ آپ نے زندگی میں میرے ساتھ بہت دی ہے، بیوی سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت دی ہے، لیکن آپ کی اجازت ہو، اب تنگ آ چکا ہوں، میں نے فیصلہ کر دی ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ کی زندگی کے بعد پھر میری زندگی کیا ہے؟ دونوں کے دونوں پھر ان کی کچھ باتیں ہو رہی تھی، کچھ سمجھدار بچوں نے کچھ باتیں ان کی سن لی، 1-2 دن یہ باتیں ہوتی رہی، کچھ بچوں نے یہ باتیں سن لی، آخر کچھ پیسے اس کے جیب میں تھے، عید کے 1 رات یا 2 رات پہلے جا کر کے کچھ چیزیں کھانے کی لائی، کھانے کی چیزیں لا کر کے خود بھی کھایا، بچوں کو کھلایا اور بچوں کا بوسہ بھی لیا، اور بیوی سے کہا کہ آپ بچوں سے، بیوی نے کہا کہ آپ کے بعد مجھے بھی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہنا، اس نے اپنے گلے میں کہا کہ یہ بچے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، ان بچوں کا، اپنے گلے میں پھندا ڈھالا، اس نے اپنے آپ کو مار دیا، بیوی نے بھی اپنے آپ کو، اب بچوں نے تڑپنا شروع کر دیا، جیسے دوڑے لوگوں کو جا کر کے دیکھا کہ ان کا کام پہلے سے ہو چکا، پھر بچوں نے وہ تفصیلات بتائی، بخدا میں خود ان بچوں سے ملا، میں خود ان بچوں سے بھی ملا۔ اب اس کے بعد علاقے والے وہ سارے بلوچ برادری، ابو حامور ایک یہاں قطر والے ساتھی ہوں گے، ابو حامور کی ایک بہت بڑی آبادی، اب حکومت نے ان کو دوسری جگہوں میں شفٹ کیا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں، فوج میں بھی وہ سے بلوچ ہیں، اب وہ سارے بلوچ رو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بلوچ رو رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہماری عید کی رات اس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔
بھوک کے مارے. آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے جو حضرات گنجائش والے لوگ ہیں، جس خدا نے اشاروں سے آپ کو مالدار بنایا ہے، اسی خدا کے اشاروں سے وہ غریب بنا ہے. وہی خدا اشاروں سے آپ کو کنگلا بھی بنا سکتا ہے اور اس کے اشاروں سے اس کو مالدار بھی بنا سکتا ہے. جو خدا بھیک مانگنے پر اس کو مجبور کر چکا ہے حالات کی وجہ سے، وہی خدا آپ کو بھی بھیک مانگنے پر مجبور کرے گا. اس لیے جو کچھ کریں گے اپنے اولاد کے لیے کریں گے. خاص طور پر ان دنوں کے اندر، خاص طور پر ان دنوں میں رمضان ہے، شہر یزاد فی رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں خیال کریں. خاص طور پر اپنے محلے والے لوگوں کو دیکھ لیں، محلے اور دائیں بائیں کو دیکھو. اور میں نے عرض کیا کہ نفلی صدقات، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ نہیں، نفلی صدقات، نفلی صدقات ہندوؤں کو بھی دے دیں. ہندوؤں کے ساتھ نفلی صدقات کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ صدقہ صرف صدقۃ الفطر نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کے بھی اپنے ہاتھ آپ کھلا اپنے ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ اپنے کھلے چھوڑ دیں. اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کا تعاون ہونی چاہیے، محلے والوں کے ساتھ تعاون ہونے چاہیے. اور ہمیشہ 4 پیسے اگر دے بھی دے، 4 پیسے اگر کسی کو دے دے، یہ نیت کر لے کہ ربا تو راضی ہو جا، میری گرفت نہیں کرنا، اللہ میری گرفت نہیں کرنا، اللہ ملک کو بچانا اور ہمارے اولاد کو مصیبت سے بچانا، خدایا مجھے بھی بچانا ہے. اس لیے یہ ہر ساتھی کی خیال ہونی چاہیے. ورنہ میں نے عرض کیا کہ غریبوں کی آہیں، جو وہ آہیں ان کی اللہ کے فضل سے ان کی آہیں آپ کے صدور کو بھی لگ گئے، ان کی آہیں آپ کے وزرائے اعظم کو. خدا کی قسم اگر آپ دیکھیں گے آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے صدر گزرے، اللہ نے نسلوں کو تباہ کر دیا. اللہ نے نسلوں. فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مندوں عبرت حاصل کر لو. خدا نے آپ کے ایک ایک صدروں کے صدور کی اولاد کو تباہ کر دیا. اگر کچھ ہیں پاگل قسم کے، منٹل قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے ذلیل کر دیا صدروں کو، کتے کے موتوں کو مار دیا. میں نام نہیں لیتا، آپ کے بہت سے وزیر اعظم وہ چلے گئے اس ملک میں، ان کی نسل پہ کچھ گنے چنے چند پاگل رہتے ہیں، چند پاگل. اللہ نے نسلوں کو تباہ کر دیا. یہ وہ خدا ہے، یہ وہ خدا ہے. آج آپ کو ابو جہل اور عتبہ شیبہ کا یہاں ان کی اولاد میں سے کوئی نہیں ملے گا، لیکن یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ محمد کی اولاد ہے. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب محمد رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی اولاد ہے یہ سارے کے سارے. اس لیے اپنے ملک کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر کو بچانا، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو بچانا، اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. حسب توفیق جتنا بھی ہو جائیں غریبوں کے ساتھ تعاون کریں اور مستحقین. باقی کچھ لوگ بہکاری ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہ دیں. آپ کو پتہ بھی ہے بہکار بعض تو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر. اور بعض یہ کہ ان کا شیوہ ہے، بعضوں کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ شیوہ ہے باقاعدہ، اور جانتے ہیں آدمی کو پتہ بھی چلتا ہے، چرس بھی پیتے ہیں اس قسم کے. ہاں اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اگر کسی فقیر کو 5 روپے آپ اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، 10 روپے ہاتھ پہ، کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ویسے تو دے دیں، لیکن اپنی زکوٰۃ کے پیسے اور صدقۃ الفطر کی اور دیگر یہ ہے کہ کیا ہے یعنی صدقات واجبہ وہ ان کو نہ دیں. باقی صدقات نفلی صدقات آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. ہمارے یہاں عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے گی. عید کی نماز عید الفطر کی 7 بجے، اور بظاہر ویسے لگتا تو یہ ہے کہ منگل ہی کو یہ انشاءاللہ عید ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کر لیں. تو عید کے لیے آپ حضرات یہ کہ وقت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ عید کی نماز ادا کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.